اور یہ اندیشہ اس زمانے کے منافقین کو بھی تھا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ دوستی رکھنے میں بہت فائدہ ہے، کبھی ان سے جو ہے وہ قرض بھی لینا پڑ جاتا ہے، تجارت کے اندر ان کے ساتھ شریک ہونا، اور پھر ہمارے حالات بگڑ جائیں تو پھر یہ ہمارا سہارا بنیں گے۔ بالکل وہی کیفیت جو آج ہماری ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے تو پھر ہمارا بھی تورا بورا ہو جائے گا، ان کی باتیں نہیں مانیں گے، لہذا جاتے ہیں ادھر ہی کو، انہی میں گھستے ہیں۔ اور یہ صرف ایک مشرف صاحب کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے سابقہ حکمرانوں کا بھی قبلہ و کعبہ وہی تھا، واشنگٹن، ان کی دوڑ بھی وہیں تک تھی اور انہی پر ڈیپینڈ کیا جاتا تھا، اور وہیں سے تعین ہوتا تھا کہ کس کا کنڈا کتنا مضبوط ہے اور کرسی جو ہے کتنی مضبوط ہے۔ تو جس چیز سے روکا گیا اس کا ہم کس ڈٹائی کے ساتھ ارتکاب کر رہے ہیں، یہ ہے کہ گروبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے فتح، فیصلہ ہو جائے، او امر من عنده، یا اپنے پاس سے کوئی فیصلہ اور حکم جو ہے وہ ظاہر فرما دے، یا تو مسلمانوں کو فتح ہو جائے یا کوئی اور ایسی صورتحال ہو جائے کہ انہیں بھی اندازہ ہو کہ اب مسلمان جو ہیں ایک فیصلہ کن حیثیت میں آ گئے ہیں۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو ہو جائیں گے وہ نادم ان باتوں پر کہ جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ اب منافقین کو بعد میں ندامت ہوگی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اس وقت کہیں گے یہ مسلمان کہ کیا یہی وہ لوگ تھے کہ جو قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کی، جہد ایمانی، بڑے شد و مد کے ساتھ، کہ انہم لمعکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، یہ گروہ وہی ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ان کے دباؤ میں نہیں کر رہے، ہماری ساری ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اس قوم کے لیے کر رہے ہیں، انہم لمعکم، شد و مد کے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور حقیقت میں دوستیاں جو ہے پینگیں ادھر بڑھ رہی ہیں، ایجنڈا ان کا جو ہے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ کردار، قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ ہم نے وہ کتاب نازل فرما دی جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، ہر قسم کا جو کردار جو ہے اس کی نقشہ کشی اور خاکہ اس قرآن میں موجود ہے۔ تو اب یہ آیات تو یوں لگتا ہے کہ آج کے حالات کے لیے نازل ہوئی۔ حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال، کوئی نیکیاں کی بھی تھی انہوں نے تو برباد ہوئی، فاصبحوا خاسرین، اور وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اہل ایمان جو کوئی تم میں سے واپس پھرے گا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا، تمہاری جگہ کسی اور کے ہاتھ میں اسلام کا علم تھما دے گا۔ اگر تم دین سے واپس پھرے، اس سیاق و سباق میں آپ دیکھیں، یعنی یہود کے ساتھ دوستی اور ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اگر تم نے دین کو قربان کرنا شروع کر دیا، اس پر چھری پھیرنی شروع کر دی، تو یہی ارتداد ہے، یہی یو ٹرن ہے۔ تو جو کوئی واپس پھرے گا اپنے دین سے تو وہ سمجھ لے، اس کے لیے وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بندیا میٹ کر کے کسی اور قوم کو ہدایت دے دے۔ یحبہم ویحبونہ، وہ لوگ جو ان کی جگہ پر آئیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ اسلام کا علم تھمائے گا، وہ ہوں گے کہ جن سے یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے کام کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا، تو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ اس طریقے سے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ روابط اور دوستی کی پینگیں نہیں بڑھائیں گے، وہ وفادار ہوں گے اللہ کی، چنانچہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان کے حق میں بالکل پست جھکے ہوئے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں زبردست آہنی چٹان۔ ذرا غور کیجیے گا ان الفاظ پر، اہل ایمان کے حق میں انتہائی نرم پست جھکے ہوئے اور کافروں کے مقابلے میں آہنی چٹان۔ آج صورتحال کیا ہے؟ بالکل برعکس۔ جو سچے مسلمان ہیں، جو اللہ کے وفادار ہیں اور کسی اور کی برتری کو قبول نہیں کرتے،
اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، سارا نزلہ ان کے اوپر گر رہا ہے، اور کافروں کے آگے سر بسجود ہیں، جن کے سامنے آہنی چٹان ہونا چاہیے تھا۔ جنرل ٹومی فرینک نے یہ بات لکھ دی ہے کتاب میں، کتاب چھپ چکی ہے، کہ 9/11 کے بعد ہم نے جو مطالبات بھی سامنے رکھے سب کے سب بلا چون و چرا اس نے قبول کر لیے، حالانکہ ہمیں توقع نہیں تھی۔ ہمارا خیال تھا اس میں سے بعض باتیں مانے جائیں گی، وہ آرگو ہوگا، آرگومنٹیشن ہوگی، کچھ لے دے کر معاملہ ہوگا، بالکل ٹوٹلی سر بسجود۔ یہ کردار بالکل اس کے برعکس ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا ہو۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اور ملامت کی شکلیں کیا ہیں آج؟ جو شخص کہتا ہو کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے، یہ انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور ایسی کسی بات کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ کردار جس کو مل گیا اس پر اللہ کا فضل ہوا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، صاحب علم ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اہل ایمان تمہارے دوست، تمہارے ساتھی، تمہارے ولی تو اللہ ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور وہ سچے اہل ایمان ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو قائم رکھتے ہیں نماز، ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، یعنی دین پر کاربند ہیں، وہم راکعون، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ کوئی قبول کر رہا ہے تو اس کے احسان مند ہو رہے ہیں کہ اس نے میرا یہ جو ہے صدقہ و خیرات قبول کر لیا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی دوست رکھے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور سچے اہل ایمان کو، جس کی دوستی ان تک محدود رہے گی، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اب یہاں بیچ میں ایک جملہ محذوف ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پارٹی ہیں، حزب اللہ، جن کی دوستی صرف اللہ، اس کے رسول اور سچے اہل ایمان کے ساتھ، وہ وفادار ہیں اللہ کے اور رسول کے اور مسلمانوں کے، یہ ہیں حزب اللہ۔ اور حزب اللہ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بالآخر غالب یہی ہوں گے، انہی کو فتح عطا ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اہل ایمان، اب اسی بات کو مزید تاکید سے بیان فرمایا گیا، مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جو تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا رکھتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، اور کفار، ان کو مت بناؤ اولیاء، اپنا دوست۔ یعنی اس میں ایک چیز اضافی یہاں پر آ گئی ہے کہ تمہاری غیرت اور حمیت دینی کا تقاضا بھی یہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اہل کتاب، یہودی اور مشرکین، جو تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں تمہارے دین کا، اور تم ان سے دوستیاں بڑھاتے ہو۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر ہو تم واقعی صاحب ایمان۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو یہ لوگ اس کو ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، اذان کی آواز سن کے، اور اس پر جو ہے وہ فقرے چس کرتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل سے عاری ہیں، ناسمجھ ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تم ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو؟ تمہیں ہم سے کیا ضد ہے؟ الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، سوائے اس کے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور ہمارا ایمان ہے اس چیز پر جو اللہ نے ہماری طرف نازل فرمائی، اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے، سابقہ کتابوں کو بھی ماننے والے ہیں۔ یہ ہمارا جرم ہے جس کی وجہ سے تم انتقام لیتے ہو۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ کے باغی اور سرکش ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ،
اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی چیز جو اس سے بھی زیادہ شر ہے، بری ہے، مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں انجام کے اعتبار سے یا جزا کے اعتبار سے بہت ہی بری شے کیا ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، انجام اور سزا کے اعتبار سے اصل میں وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ شر والے، برے، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ سارے الفاظ صادق آ رہے ہیں کس پر؟ یہود پر۔ تم ہم سے دشمنی کرتے ہو اور تم وہ ہو کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ کا غضب ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بندر بنایا اور بعض کو خنزیر کی شکل میں مسخ کی سزا دی ہے۔ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور وہ انتہائی برے لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی بندگی کی ہے۔ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہ لوگ ہیں جو بدترین ہیں اپنے درجے کے اعتبار سے اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ یہ پورا خاکہ جن لوگوں کا بیان کیا گیا جس شخصیت کا، یہ جامع راست آتا ہے یہود پر۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور اے مسلمانوں جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ یہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے۔ یہ وہ چند یہودی ہیں جنہوں نے سازش تیار کی تھی، اور اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آ چکا ہے کہ صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو مرتد ہو جانا۔ تو ایمان تو وہ حقیقتاً وہ لائے نہیں تھے، وہ کفر کے ساتھ ہی ایمان میں داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپائے ہوئے تھے، وہ جو سازش ہے ان کی وہ اللہ کے سامنے تو آیا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم دیکھو گے ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہوں کے کاموں میں اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں، ساری دلچسپیاں ان کی گناہ اور معصیت کے کام میں ہے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں بڑے مستعد ہیں، بہت ایفیشینٹ ہیں، بہت چست ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برے ہیں وہ کام کے جو یہ کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش؟ ربانی کہتے ہیں اللہ والا، جیسے ہمارے ہاں درویش ہیں، صوفیاء ہیں، تو ان کے ہاں بھی اس قبیل کے لوگ تھے اللہ والے، اور ایک احبار علماء کو کہتے ہیں۔ تو ان کے جو درویش اللہ والے ہیں اور علماء ہیں، یہ کیوں نہیں منع کرتے انہیں عن قولهم الاثم، گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے۔ یہ اصل میں یہود کے علماء کا وہ جرم ہے جسے قرآن نے بیان کیا۔ کیوں سزا مل رہی ہے انہیں؟ کہ جن کی اصل ذمہ داری تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی، لوگوں کو گناہوں سے روکنا، معصیت سے منع کرنا، اس کی بجائے یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے رواداری ہے، جو کچھ کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ خامخواہ اسے روکیں، منع کریں۔ یہ جو تصور ہے یہ قرآن مجید کی تعلیمات کے بالکل خلاف۔ علماء کا اصل کام، دینی طبقات کا، دینی جماعتوں کا اصل کام یہاں معین ہو رہا ہے، منکرات سے روکنا، حرام خوری سے منع کرنا۔ یہ جو تم حرام کا لقمہ کھا رہے ہو، 40 دن تک تو تمہاری دعا قبول نہیں ہے، تمہاری عبادت جو ہے وہ نماز روزہ قبول نہیں ہے۔ یہ بتائیں لوگوں کو، حرام سے متنفر کریں، ان کی دینی غیرت کو جگائیں۔ یہ سود کھا رہے ہو، اور سود کتنا بڑا گناہ ہے، حدیث میں کیا آیا؟ تو لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا، انہیں روکنا منکرات سے، یہ کام ہے دینی طبقات کا، دینی جماعتوں کا اصل میں۔ اور پھر جب شعور بیدار ہو جائے اور ایک قوت بن جائے تو عوامی تحریک کے ذریعے پھر حکمرانوں کو بھی مجبور کرنا کہ وہ منکرات کا خاتمہ کریں۔ یہ تھا اصل رول۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں منع نہیں کرتے رہے ان کے درویش اور ان کے علماء لوگوں کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ لبئس ما كانوا یصنعون، بہت بری حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تو بند ہو گیا۔
یعنی اب ہمارے لیے رحمت اور فضل کے دروازے اللہ نے بند کر دیے. اور یہ الفاظ جو انداز ہے یہ بڑا تمسخر کا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ بخیل ہو گیا، معاذ اللہ. میں نے عرض کیا تھا کہ اصل غصہ انہیں اللہ ہی پر تھا کہ ہمیں اس فضیلت سے محروم کر کے کسی اور کو وہ فضیلت کیوں دے دی. ظاہر ہے کہ اختیار تو اللہ کا ہے، کبھی جبرائیل پہ غصہ نکال رہے ہیں اور کبھی براہ راست اللہ کے اوپر بھی غصہ نکل رہا ہے. ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بند جائیں ان کے اپنے ہاتھ، یہ اللہ تعالیٰ نے واپس پلٹ دیا ان کے اوپر، اور لعنت کیے جائیں یہ اپنے اس قول پر. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور اے نبی جو چیز آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے وہ ان میں سے اکثر کے کفر اور شرارت اور طغیانی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. جتنا قرآن نازل ہو رہا ہے اتنا ان میں ضد اور بڑھ رہی ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض اور نفرت ڈال دی قیامت کے دن تک کے لیے. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب بھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں لڑائی کے لیے، کوئی سازش کا بازار گرم کرتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، ان کی سازش کو ناکام بنا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں فساد بچانے کے لیے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، انہیں معلوم تو ہے کہ یہ قرآن حق ہے، نبی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا برا تھا اگر ایمان لے آتے. وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے. لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیوں کو. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم داخل کرتے انہیں نعمت بھرے باغات. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ، اور اگر وہ قائم رکھتے تورات کو اور انجیل کو اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، اس کو قائم کیا ہوتا انہوں نے، اس شریعت کو نافذ کیا ہوتا. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور انجیل اور تورات کے ساتھ ساتھ اب اس قرآن کو بھی عمل کرتے اور اس کو بھی نافذ کرتے تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی. ان الفاظ سے مراد یہ ہے کہ پھر زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی اور آسمان بھی ان کے اوپر رحمت کی بارشیں نازل کرتا، خوشحالی ہوتی، فراوانی ہوتی، امن و امان ہوتا. یعنی شریعت نافذ کرو گے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں یہ ملے گا اور آخرت میں وہ اللہ کی مغفرت اور جنت. اور میں آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ شریعت نافذ کرنے کے نتیجے میں جرائم ختم ہو گئے، وہاں ٹوٹل امن و امان قائم ہوا. اگر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے منہ سے یہ جملہ نکلا تو بلا سبب نہیں نکلا کہ یہ نظام، اس طرح کا نظام دو چار اور اسلامی ممالک قائم کر لیں تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. تو یہ حالات تھے. تو اللہ کی رحمت جو ہے پھر ان پر آئے گی قدموں سے بھی اور اوپر سے بھی. منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو بہت ہی برے اعمال کر رہے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے. کسی بات کو بھی آپ نے روکنا نہیں ہے کسی بھی مصلحت کے تحت کہ فلاں بات اگر بیان کر دی تو یہود کو بڑی ناگوار گزرے گی یا نصارہ کو ناگوار گزرے گی یا قریش مکہ جو ہے اس پر سیخ پا ہو جائیں گے. نہیں، جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے بغیر کسی شوشے کے فرق کے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے نہیں پہنچایا اس کا پیغام، یعنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. ظاہر بات ہے اس کا امکان کوئی نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انداز میں اس تبلیغ کا حق ادا کر رہے تھے پہنچانے کا.
لیکن ان کے دباؤ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سنا انہیں رہا ہے کہ ہمارے نبی سے یہ توقع مت رکھنا کہ وہ کوئی چیز چھپا لیں گے. ان کا فرض منصبی ہے اور وہ اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے اعلیٰ ترین انداز سے سر انجام دے رہے ہیں. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ اے نبی آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ناشکرے لوگوں کو، انکار کرنے والوں کو. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں، تم کسی راہ پر نہیں، تمہارا کوئی موقف نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، اس کو قائم نہیں کرتے، اس شریعت کو نافذ نہیں کرتے، امپلیمنٹ نہیں کرتے، تو کس منہ سے اللہ سے دعائیں کرتے؟ یہ اصل میں خطاب ان سے ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس بات کو اپنے اوپر منطبق کر لیجیے. اہل قرآن تمہارا کوئی موقف نہیں، تمہاری کوئی بنیاد نہیں، تمہارا کوئی منہ نہیں کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ جو شریعت ہم نے عطا کی ہے اس کو نافذ نہیں کرتے. تو یہ ہے اصل میں اللہ کی طرف سے تو بات میسج بالکل کلیئر ہے، لیکن ہماری بدقسمتی، محرومی، بد نصیبی، مجرمانہ غفلت کہ 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک جگہ بھی ہم نے اس پر عمل نہیں کی، کئی شریعت قائم نہیں. جہاں قائم ہونے چلی تھی وہاں ہم نے مل کر اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دیا اور اس کے جو ہے بخیے ادھیڑے ہیں. یہ اس سے بڑا جرم اور کیا ہوا ہے ہم نے، تو کہاں سے آئے گی رحمت؟ یہ نحوست جو ہمارے اوپر مسلط ہے 8 سال سے بلا وجہ نہیں ہے، ہمارے اپنے جرائم. تو یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. اور اے نبی جو کچھ آپ پر آپ کی رب کی جانب سے نازل کیا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے. یہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے ان کے اندر ضد اور بڑھ رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں اس رہنمائی سے، ان کے ضد میں اور سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے. فلا تأس علی القوم الکافرین، تو پھر آپ افسوس نہ کیجیے گا کافر قوم کے انجام پر. اور یہ وہ ضد ہے جو یہود کی آج تک چلی آ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. اور اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں اور اسلام کو ملیا میٹ کرنے کی جو سازش ہے، اس کا سورس، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ، پیچھے قوت محرکہ یہ وہی ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو صابی فرقے سے متعلق تھے اور جو نصارہ ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر. وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ حزن و غم سے دوچار ہوں گے. اس میں ایک تو یہود کے اس خیال کی نفی ہے کہ صرف ان کی نسل جو ہے وہی ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگی. ان کا خیال یہ تھا کہ صرف ہماری نسل جو حضرت اسحاق سے چلی ہے اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے یہی ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے، اور کوئی نہیں، اور یہی ہدایت پر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر فرقے کے لوگوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو بتایا گیا کہ اصل ٹیسٹ کیا ہے. اب بھی دیکھ لو، ہر دور میں ٹیسٹ یہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے عمل صحیح کیے انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. کسی نسل، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خاص جو ہے وہ مسلک کے حوالے سے نہیں، بلکہ ہر دور میں جو اپنے نبی پر ایمان لایا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں کو مانو، اس وقت تک جتنے نبی ہیں مانو، اور اس کے بعد عمل صحیح ہو. یہ ہے بنیاد، ایمان و عمل جنت میں داخلے کی شرط. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، پختہ قول لیا تھا. وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف بہت سے رسولوں کو بھیجا.
کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آئے ایسی چیزیں لے کر، ایسی تعلیمات لے کر کہ جو ان کے دل کو نہیں بھاتی تھی، ان کے من پسند نہیں تھی، خواہش نفس پر اس سے زد پڑ رہی تھی ان کے، کیا کیا انہوں نے؟ فریقاً کذبوا، تو ایسے رسولوں میں سے کچھ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور کچھ کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے۔ حضرت زکریا حضرت یحییٰ کو قتل بھی کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بس پڑتے سولی چڑھوا کے دم لیا۔ یہ تو اللہ نے بچایا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے خیال کیا کہ اس سے کوئی آفت نہیں آئے گی، ہم جو کچھ کرتے رہیں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے ان میں سے اکثر۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اصل میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو بڑے بڑے عذاب جو ان پر آئے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن سن 600 قبل مسیح میں بخت نصر نے جو حملہ کیا تھا، عراق کا بادشاہ، اور اس نے فلسطین پر حملہ کیا، اور یہودیوں کو 6 لاکھ کو کہا جاتا ہے کہ قتل کیا، اور 6 لاکھ کو وہ بقیہ سب کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا میں، عراق میں۔ تو جب وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، آخری حد تک انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا اور بہت ہی انحطاط میں چلے گئے، تو اللہ کی طرف سے عذاب کا سخت کوڑا بس۔ 150 سال وہاں پر قید رہے ہیں یہ 6 لاکھ کے قریب یہودی، 150 برس۔ پھر واپس جو ہے وہ ان کو چھٹکارا ملا اور واپس آئے، پھر انہوں نے اصلاح کی اور پھر ان کی حکومت قائم ہوئی، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے احیاء کا کام کیا، دعوت دی، لوگوں کو بلایا، شریعت نافذ کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا اور اپنے حساب سے تو سولی چڑھوا دیا، اس کے بعد پھر اللہ کے عذاب کا ایک بہت سخت کوڑا برسا۔ رومن جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا تھا اور 1 لاکھ سے زیادہ قتل کیے گئے، اور باقی سب کو بے دخل کر دیا گیا فلسطین سے۔ یہ 70 عیسوی کی بات ہے، 70 AD، اور اس کے بعد سے یہ اب جا کر فلسطین کی ریاست قائم ہوئی اور یہاں پر انہیں آباد کاری کا موقع ملا۔ پچھلی صدی کے اوائل میں جا کر بلفور ڈیکلریشن کے بعد واپس فلسطین میں آباد ہونے کا ان کو موقع ملا ہے، اور یہ ان کے ساتھ تعاون کیا تھا پہلے برطانیہ نے اور پھر امریکہ نے۔ یہ ساری سازش جو تیار ہوئی تھی، تقریباً 19.25 برس تک یہ اپنے اس ارض مقدس میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکے۔ یہ اللہ کے عذاب کا دوسرا بڑا کوڑا ان کے اوپر برسا۔ اور اب جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، یہود کی شکل میں اللہ کے عذاب کا کوڑا مسلمانوں پر برس رہا، اسرائیل کی شکل میں۔ بہرکیف یہ ہے، یہ سمجھتے تھے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی آفت نہیں آئے گی، یہ بھول رہے ہیں ان کی تاریخ میں کیا ہوا، کتنے بڑے بڑے عذاب کے کوڑے برسے۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی تو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں ظہور کیا ہے دنیا میں، عیسیٰ کی شکل میں اصل میں خود اللہ ہی تھا جو یہاں پر آیا۔ اب یہ ایک عقیدہ تھا ان کا۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، تم نے انہیں رب بنا دیا۔ انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اللہ کا شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے وہاں کوئی مددگار نہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے۔
یہ ٹرینٹی کا عقیدہ، تثلیث کا عقیدہ، یہ بھی عیسائیوں نے گھڑا ہے، اور اب تک عیسائی اسی کے اوپر جو ہیں وہ قائم ہے۔ اس وقت کی جو عیسائیت ہے ان میں کوئی موحد ہوگا تو ہوگا شاذ و نادر، ورنہ سب کے سب اس تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک معبود برحق کی، وہ اکیلا ہے بندگی کے لائق، کسی اور میں الوہیت ہے ہی نہیں۔ وہ روح القدس ہوں، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، یا ان کی والدہ مریم سلام علیہا ہوں، ان میں سے کسی میں کوئی الوہیت نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے اس بات سے جو یہ کہہ رہے ہیں، اس میں بڑی وارننگ ہے، دھمکی ہے۔ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پہنچ کر رہے گا ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، جو اس کفر پر قائم رہے، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیا یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اللہ کے آگے اور استغفار نہیں کرتے؟ ابھی تو موقع ہے، جرائم تو بہت بڑے بڑے ہیں لیکن اب بھی موقع ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ من مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے مسیح نہیں تھے مگر بس ایک رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بے شمار رسول گزر چکے تھے۔ یعنی ان کی اصل حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، ان کا الوہیت میں کوئی حصہ نہیں۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ اللہ والی تھیں، اللہ کی ولی تھیں، صدیقہ تھیں۔ خواتین کے لیے نبوت اور رسالت نہیں ہے، یہ خاص ہے مردوں کے لیے۔ تو نبوت کے بعد، انبیاء کے بعد جو ٹاپ کا ایک لیول ہے وہ صدیقین کا ہے۔ تو حضرت مریم سلام علیہا جو ہے وہ صدیقہ تھی، وہ اس اونچے مرتبے پر تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اتنی سی بات کہہ کے یہ حقیقت کھول دی کہ وہ بشر تھے، انہیں تمام بشری احتیاجات اور تقاضے ان کے ساتھ تھے، ساری بشری لیمیٹیشنز ان کے اندر موجود تھی۔ انہیں کھانے کی حاجت ہوتی تھی، جب کھانا کھائیں گے تو اس کے بعد پھر اس کے سارے جو ہے پروسیس وہ بھی ہوگا، اور بشری سارے تقاضے جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے۔ اتنی بات کہنا کافی تھا کہ ان کے اندر کوئی الوہیت نہیں، وہ بشر۔ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کیسے وضاحت سے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے آیات کو، دلائل کو۔ ثم انظر انا یوفکون، اور پھر یہ بھی دیکھو کہ کس طرح یہ لوگ، ان کی عقلیں اوندھی ہو جاتی ہیں۔ سب کچھ جاننے سمجھنے کے بعد بھی اپنی ضد پر قائم۔ قل اتعبدون من دون اللہ، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرنا چاہتے ہو، پوجنا چاہتے ہو ایسی ہستیوں کو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو اختیار نہیں رکھتے تمہارے بارے میں نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں یا حضرت مریم ہوں یا روح القدس جبرائیل ہوں، ان میں سے کوئی بھی اللہ نے کسی کو کوئی اختیار تمہارے حوالے سے دیا ہی نہیں، کسی کو نفع پہنچانا یا نقصان پہنچانا ان کے اختیار میں نہیں۔ تو ایسے جو بے بس اور لاچار ہیں، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، ان کی بندگی کرتے ہو۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا ہے، جاننے والا۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب اپنے دین میں مبالغہ مت کیا کرو ناحق طور پر۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور مت چلو ان لوگوں کی خواہشات نفس کے پیچھے، قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہو چکے ہیں اس سے پہلے۔ اب یہاں پر خطاب عیسائیوں سے ہے، اپنے دین میں مبالغہ عیسائیوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت کی غلو کے اندر، مبالغے کے اندر انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، انہیں الوہیت میں شریک کر دیا۔ یہ مبالغہ ہے، یہ غلو۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ایک تو غلو سے باز آ جاؤ،
اور دوسرے اس قوم کی خواہشات کے پیچھے مت چلو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ یہود ہیں. ان کے پیچھے مت چلنا، ان کی خواہشات کے پیچھے مت لگنا، وہ تو پہلے ہی گمراہ ہیں. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے سے. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان کے ذریعے. یہ دو پیغمبر ایسے آئے ہیں بنی اسرائیل میں جنہوں نے بہت لعنت ملامت کی ہے، انہیں پھٹکار ملعون کہا کہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ تم پر اللہ کی لعنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی بنی اسرائیل پر اپنے دو پیغمبروں کے ذریعے، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزرنے والے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے جرائم میں پھر اس جرم کا ذکر کیا. یہ لوگ آپس میں جو منکر گناہ کے کام کرتے تھے اس پر ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. نہیں عن المنکر کا اگر کام نہیں ہوگا اسلامی معاشرے میں تو پھر تو بگاڑ پھیلے گا، گناہ اور معاصی اور منکرات جو ہیں ان کا سیلاب آئے گا، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اور اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑا جرم ہے. ایک حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے منکرات سے روکو گے. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اور ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اور پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور اللہ نہیں سنے گا تمہاری کوئی. تو نہیں یعنی منکر اگر نہیں کرتے تو اللہ کی رحمت سے، اس کی نصرت سے محروم ہو. دعائیں کرتے رہو، اللہ نہیں سنے گا تمہاری. اور یہی ہو رہا ہے اس وقت ہماری اس امت میں. ہم لوگ دعائیں کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. بڑی لمبی لمبی دعائیں یہاں بھی ہوتی ہیں، ہر مسجد میں ہوتی ہیں، حرم میں ہوتی ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر. کہاں جا رہی ہیں دعائیں؟ تو یہ ہے قوموں کا بڑا جرم مسلمان قوم کا کہ وہاں پر نہیں یعنی منکر کا اہتمام اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا نہیں سنتا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، آپس میں منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو ان برائیوں پر جو وہ کرتے تھے. لبئس ما كانوا يفعلون، بہت ہی برے کام ہیں جو وہ کرتے رہے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ دوستی کرتے ہیں کافروں کے ساتھ. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کیا ہی برا سامان بھیجا ہے انہوں نے اپنے لیے، اپنے واسطے. ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے ان پر، انہوں نے یہ غضب اللہ کا جو ہے وہ مول لیا ہے. وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب کے اندر وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر وہ ایمان رکھتے، یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر. یہاں نبی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اہل کتاب سے خطاب ہے، اگر واقعی ایمان رکھتے وہ اللہ پر اور اپنے نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو اس نبی پر اترا اس پر، متخذوہم اولیاء، تو کبھی کافروں کو دوست نہ بناتے. یہ یہود کا معاملہ بھی یہی رہا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کی دوستیاں رہیں. ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے مسلمانوں تم پاؤ گے تمام لوگوں میں اپنی دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ شدید تم پاؤ گے ان لوگوں کو جو یہودی ہیں اور وہ لوگ کہ جو مشرک ہیں. مسلمانوں سے دشمنی سب سے زیادہ شدید خود قرآن نے بتا دیا کہ اس میں سب سے آگے ہیں ٹاپ آف دا لسٹ یہودی، اور ان کے ساتھ ہیں پھر مشرکین مکہ، مشرکین عرب
یعنی آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے یہود و ہنود، یہ بھی مشرک ہے ہمارے بغل میں جو ہمارا ہمسایہ ہے، اور یہ اکٹھے مل کر سازشیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تمہارے سب سے بڑھ کر دشمن پوری دنیا میں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور تم پاؤ گے محبت کے اعتبار سے اپنے سے سب سے زیادہ قریب اور نزدیک للذین آمنوا، جو مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں بقیہ سب لوگوں کے مقابلے میں، الذین قالوا انا نصارى، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائیوں سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ خاص طور پر اس وقت کے جو عیسائی تھے ان میں وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نرم گوشہ رکھتے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ اس لیے کہ ان میں ایسے عالم بھی ہیں اور درویش اور رہبان ہیں، بڑے اللہ والے لوگ ابھی موجود ہیں۔ اس وقت کی عیسائیت کے اندر ایسے تھے، انہوں نے خالقاہی نظام تو اختیار کیا لیکن پھر اس کو ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے نبھا بھی ہے، ساری زندگی اللہ سے لو لگا رہے ہیں۔ وہ بحیرہ راہب بھی تھا، اور بھی کئی ایسے راہب تھے جنہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ تو یہ لوگ، اور پھر نجاشی کا معاملہ حبشہ کے اندر، جو وہاں کے بادشاہ تھے نجاشی، وہ عیسائی تھے، مسلمانوں کو انہوں نے پناہ دی، مشرکین مکہ گئے اور وہاں سے جو ہے ان کو چاہا کہ نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف کرے، لیکن نجاشی نے اس کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ رہیں۔ تو ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ جو گھمنڈ اور تکبر یہود میں ہے وہ ان عیسائیوں میں نہیں ہے۔ آج بھی کمپیریٹیولی یہود جو کچھ کر رہا ہے، بلکہ عیسائی ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہود کے دباؤ پہ کر رہے ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا۔ اس لیے کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، ساری عیسائی ورلڈ کو اس وقت جو ہے گرپ کیا ہوا ہے جیو نے، تو فیکٹ ہے۔ سارا معاشی نظام جو ہے اسٹرکچر ان کے پاس ہے۔ امریکہ خود سب سے بڑی مقروض حکومت ہے اس دنیا کی، سب سے زیادہ، اور یہودی ساہوکار ہیں جن کے بینکوں سے انہوں نے قرض لیے ہوئے، لہذا ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتے۔ تو عیسائیوں کے دل میں بھی سچ وہ نہیں ہے جو یہودیوں کے دل میں نفرت ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن عیسائی اس وقت یہودیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ فرنٹ لائن جو ہے انہوں نے آگے کیا ہوا ہے امریکہ کو اور یورپین اقوام کو۔ تو یہ قرآن نے فیصلہ بتایا کہ اس لیے کہ عیسائیوں میں عالم بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، اور ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم اللہ کے نام سے اب 7ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 6 پارے کی جو آخری آیت ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی مضمون کا تسلسل ہے کہ جو آگے جاری ہے۔
کہ مسلمانوں سے دشمنی میں شدید ترین تو یہود ہیں اور مشرک ہیں، اور مسلمانوں سے مودت اور محبت کے اعتبار سے قریب ترین اگر کوئی ہیں تو نصارہ۔